انسان کی جب عادات سنور جاتی ہیں تو سب سے پہلا فائدہ اس کا اپنا ہوتا ہے۔ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ سینے میں کھٹکتا ہے، اور نیکی وہ ہوتی ہے جو انسان کے دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ تو جب عادات اخلاق سنورتے ہیں تو سب سے پہلے انسان خود سکون محسوس کرتا ہے، انشراح صدر ملتا ہے، تحمل، بردباری اور قرار نصیب ہوتا ہے۔ اب پھر جب اس کی عادات سنور جاتی ہیں، اس کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں اور اس کی تربیت عمدہ ہو جاتی ہے، تو جو اس کے زیادہ قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑی آسودہ ہو جاتی ہے۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے بڑا قرار میں آ جاتے ہیں کہ اس شخص کی عادات عمدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام بے شک آپ کے اخلاق بڑے ہی عظیم ہیں، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا۔ اعلیٰ ترین اور بلند ترین اخلاق اللہ نے محبوب پاک کو عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا، مکمل کر دوں گا میں اخلاق کی حدود کو، اس کے بعد کسی اور بات کی، کسی اور تربیت کی ضرورت اور گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ میرے عزیز، آپ یاد رکھیں گے، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے، صرف میٹھا بولنے آپ تو با اخلاق ہیں۔ حالانکہ میٹھا تو بعض اوقات لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، مطلب نکل جاتا ہے تو ان کا اخلاق بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ میٹھا بولنا ہے، ان کی تربیت نہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ آپ کسی بڑی کپڑے کی دکان پہ چلے جائیں، آپ کو خریداری کرنی ہے تو آپ اس سے کہیں جا کے سیلز مین سے، جتنے بھی وہاں ہوں، کہ جناب یہ کپڑا دکھائیے، تو وہ کبھی بھی چہرے پر شکن نہیں ڈالیں گے۔ آپ نے کہا یار نہیں، ان میں سے تو کوئی میرے والا نہیں ہے، تو کہتا ہے ٹھہریں، کچھ میرے پاس 2-3 تھان پیچھے بھی پڑے ہیں۔ سارے کھول کے اس نے دکھا دیے، پوری دکان اس نے آپ کے سامنے رکھ دی، پر آپ نے کہا یار نہیں، تیرے پاس ہے ہی نہیں جو مجھے چاہیے، تو ابھی بھی وہ ناراض نہیں ہوتا، تلخی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جناب آپ نا تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ آئیے گا، مال اور آئے گا، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لیکن جب آپ دکان کی سیڑھیاں نیچے اتر آتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ لینا دینا اس نے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن نخرے دیکھو اس کے کتنے۔ تو یہ جو اس کا رویہ آپ کے ساتھ بڑا عمدہ تھا نا، آتے ہی بڑا اچھا تھا، یہ اس کا اخلاقی رویہ نہیں تھا، یہ اس کی ٹریننگ تھی کہ تو نے اس وقت برا نہیں بولنا جب گاہک آئے۔ وہ اس کی اخلاقی تربیت کب ہوگی؟ جب وہ سب کے ساتھ ہی اچھا بولے گا، ہر ایک کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک ہوگا۔ میں ایک دفتر میں چلا گیا کسی کام کے لیے، تو وہاں میرے ایک دوست تھے، مجھے انہوں نے پہچان لیا تو وہ کھڑے بھی ہوئے اور انہوں نے میرے لیے چائے پانی کا بھی بندوبست کیا اور میرا وہ کام بھی انہوں نے کر دیا۔ تو اب ان کی آنکھوں میں طلب تھی کہ میں ان کے لیے تعریفی کلمات بھی کہوں۔ خواہش ہوتی ہے نا انسان کی، بعض اوقات نفس کی تسکین نہیں ہوتی میرے جیسے لوگوں کی، تو وہ ان کی خواہش تھی کہ میں کہوں کہ کیا بات ہے آپ کی، لیکن چونکہ میرا ان سے ذرا بے تکلفی کا رشتہ تھا، تو میں جب لوٹتے وقت ان کے گلے لگا تو میں نے ان کے کان میں کہا کہ اگر تو آپ نے صرف یہ رویہ میرے ساتھ اختیار کیا ہے تو آپ نے ڈیوٹی نہیں کی، تعلق نبھایا ہے، اور اگر یہی رویہ آپ کا یہاں آنے والے ہر شخص کے ساتھ ہے تو پھر مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے اخلاق والا دوست عطا کیا ہے۔ پھر آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، پھر آپ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ مخلص ہیں۔ میرے دوست، فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں، اس کو سمجھ لیں۔ آپ کا حسن تربیت اس طرح کا ہو کہ آپ میٹھا بولیں بھی اور اچھا سوچیں بھی۔
آپ کا مزاج مثبت ہو جائے، آپ کا رویہ مثبت ہو جائے، آپ میٹھا بھی بولیں لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ سچ بولیں، آپ خلاف واقعہ بات نہ کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اخلاقی بلندیوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔ ہم جب سنت شریعت کی بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں حضور کے طریقے پر چلنا چاہیے، تو اس وقت بھی ہمارے پیش نظر چند ایک آسان سنتیں ہوتی ہیں۔ میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، اور ٹخنے ننگے رکھنا سنت ہے۔ میرے بھائی یہ ساری بھی سنتیں ہیں، لیکن دل صاف رکھنا بھی تو سنت ہے نا، سینہ کشادہ رکھنا بھی تو سنت ہے نا، معاف کر دینا بھی تو سنت ہے نا، درگزر کرنا بھی تو سنت ہے نا، کسی کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھنا بھی تو حضور کی سنت ہے۔ ان سنتوں پر کب عمل ہوگا؟ ان کے بارے میں ہم کب سنجیدہ ہوں گے؟ تو جب تک اخلاقی طور پر رویے سنور نہیں جاتے، دو چار چیزوں کی زندگی گزارنے کے لیے بڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اخلاقی رویے ہماری زندگی میں ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ ایک تو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے بردباری کی، تحمل مزاجی۔ ہم نا جلد باز بہت ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ متاثر بھی جلدی ہوتے ہیں اور مخالف بھی جلدی ہوتے ہیں، وہ رائے قبول بھی جلدی کرتے ہیں اور رد بھی۔ تحمل مزاج بنے، بردبار بنے، اپنے مزاج میں ٹھہراؤ پیدا کریں، حوصلہ ہو۔ ذرا تھوڑا دیکھیں تو صحیح، جو چیز بھی گرم گرم استعمال کی جاتی ہے اس سے ہاتھ جلتے ہیں، منہ جلتا ہے، اور اگر ذرا تھوڑا دیکھا جائے، اسے ٹھنڈا ہونے دیا جائے تو اس کی اصل ذائقے سے بھی اس کھانے کے انسان آشنا ہو سکتا ہے۔ مزاج میں تیزی نہیں، عزم میں تیزی ہونی چاہیے، محنت میں تیزی ہونی چاہیے، لیکن نتیجے کے معاملے میں بردباری، حوصلہ، تحمل مزاجی۔ ملت کے جوانوں کو آج بڑی پریشانی رہتی ہے، اس کی سب سے زیادہ پریشانی تو ہوتی ہے فوٹو کی، سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے اسٹیٹس کی۔ میں اکثر ایک دعا مانگتا ہوں، آج پھر مانگنے لگا ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے۔ اللہ کرے کہ کبھی کبھی ہم موبائل جیب میں بھی ڈال لیں، آمین تو کہہ دیں، دعا ہی مانگی ہے نا یار۔ کبھی کبھی یعنی اس سے تھوڑا یہ ذہن پہ نہیں سوار ہونا چاہیے، استعمال کریں، چلائیں، لیکن یہی زندگی نہیں ہے۔ زندگی کے تو اللہ نے بڑے خوبصورت خوبصورت رنگ پیدا فرمائے ہیں، اس حسن کو آپ ملاحظہ فرمائیں تو اسی میں نہ الجھ جائیں۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، باقی چیزوں پر بھی توجہ ہونا چاہیے۔ عام دام برسر مطلب تحمل مزاجی، بچوں میں جلد بازی، تیزی اور فوراً نتیجہ چاہیے۔ ابھی 6 ماہ نہیں ہوئے پوری طرح کام کرتے تو انقلاب کیوں نہیں آ رہا، فلاں چیز ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کے رویے میں ٹھہراؤ۔ 10 دن قیام کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے طائف میں، 10 دن، اور حضور کی تبلیغ میں، دعوت میں جو درد تھا نا وہ ویسے ہی بڑا قابل کشش تھا، اس سے ویسے ہی طبیعت مائل ہوتی تھی، لیکن 10 دن جب وہاں قیام رہا تو جواب میں ان لوگوں نے پتھر مارے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، فرماتے ہیں میں نے واپسی پہ عرض کی حضور کرے نا دعا، یہ تباہ ہو جائیں، اتنی تکلیف بھی کوئی دیتا ہے؟ آپ کے پورے وجود نازنی کو زخموں سے بھر دیا، آپ کریں دعا؟ تو فرماتے ہیں محبوب نے ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا کی؟ کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ جس طرح بندہ بچوں کے حق میں نہیں کہتا ابھی چھوٹا ہے، ابھی سے پتہ ہی نہیں، ابھی سے سمجھ ہی نہیں، شعور ہی نہیں، عقل ہی نہیں رکھتا، یا اللہ ہدایت دے دے۔ اب یہ تحمل مزاجی، بردباری اور حسن ظن کا رنگ دیکھیے۔ حضرت زید عرض کرنے لگے حضور 10 دن ہم رہے، چلو ایک بندہ تو سعید مزاج ہوتا، ایک بندہ تو منصف مزاج ہوتا، ایک تو ہوتا جو ساتھ ہی چلتا، اور خیر کی دعوت ایک تو ہوتا۔ تو یا رسول اللہ جب ایک نے بھی بات نہیں مانی تو آپ پھر بھی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں؟ تو بڑے بردباری سے، بڑے حوصلے سے، بڑے تحمل سے، یعنی انہوں نے روڑے مارے ہیں،
اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. ادھر دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. رد عمل کے طور پر بھی کبھی جلد باز نہ ہو, تحمل نہ چھوڑیں, بردباری نہ چھوڑیں. انہوں نے روڑے مارے, حضور ہدایت کی دعا کر رہے ہیں, یا رسول اللہ ایک نے بھی نہیں مانا اور آپ دعا کر رہے ہیں. تو پتہ ہے کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے زید یہ اگر نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. آنے والی نسلوں پر حسن ظن رکھ کر اتنا بڑا سعادت مندی کا انہیں محبوب نے تمغہ دیا. ہمیں تو بھائی جلدی بڑی ہے. بردباری نہیں, مزاج میں ٹھہراؤ نہیں, تدبر نہیں. اگر آپ زیادہ توجہ کریں تو خاص بات کروں آپ کے ساتھ. موبائل ایتھے رہنے جائے تو میں ٹر جانا جی. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ میری بات پر غور فرمائیں. 2-4 دوست بنا لیں, وہ ایک دوسرے کو دے دیں, باقی سنیں تو صحیح نا یار. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں اہل محبت, اللہ آپ کو بہت ساجر عطا کرے. آپ غور کریں کیا عرض کرنے لگا ہوں. بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے بچے ہیں, اور بچے غلطی بھی کرتے ہیں. بچے تو بالکل چپ کر کے سنجیدہ ہو کے خاموش ہو کے بیٹھے ویسے نہیں اچھے لگتے, وہ تو آتے جاتے بھاگتے. لیکن بعض بچوں کا شکوہ ہے کہ غلطی کسی کی بھی ہو ہمیں ڈانٹ ہمیں ہی پڑے گی, اور صرف ڈانٹ لیا 2-4 منٹ کے لیے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. لیکن والد صاحب تو بات ہی نہیں چھوڑ رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں میری ساری ناکامیوں کی وجہ ہی تو بن گیا ہے. اتنا سخت سست کہنا کہ بچہ تکلیف میں آ جائے. کوئی بردباری نہیں, کوئی حوصلہ نہیں. ایک بزرگ اپنا بچہ میرے پاس لے آئے, کہنے لگے اسے دم کر دیں. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی, لیکن ساتھ وہ کہنے لگے 4 بچے ہیں, یہ ان میں سے نہایت نالائق ہے, بالکل بات نہیں مانتا, ضدی ہے, اکھڑ مزاج ہے, تلخ ہے. میں نے ان کی ساری باتیں سننے کے بعد کہا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اسی طرح ہی ہو, پر آج کے بعد اس کے سامنے کہنا نہیں آپ نے. آپ اسے پکا کر رہے ہیں کہ یہ ضدی ہو جائے, اسے اس کے بہن بھائیوں سے جدا کر رہے ہیں. اس بیچارے کو آپ اس طرح کا بنائیں گے کہ اس کا ذہن بن جائے گا کہ میں کوئی الگ چیز ہوں, میں کسی کا فرما بردار. کیا بنانا چاہتے ہیں آپ اسے؟ او خدا کے بندو, یہ ہمارا بچہ ہے نا, تو اس کا ماتھا چومو, اسے گلے سے لگاؤ, اس سے پیار کرو. جو باتیں بچے کو ماتھا چوم کے سمجھائی جائیں, جو اس طرح سمجھ آتی ہیں وہ کسی اور طرح سمجھ نہیں آتی. میں پھر کہہ رہا ہوں صرف مسواک کرنا اور میٹھا کھانا ہی سنت نہیں, نواسوں کو کندھوں پہ بٹھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے. اپنے پوتوں نواسوں کے ساتھ کھیلنا یہ بھی کریم کا طریقہ ہے. لیکن وہ حاجی صاحب کہتے ہیں میں نے تو نماز پڑھنی ہوتی ہے, تو بچے کے پتہ نہیں کپڑے بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یوں تو نہ کر یار, تو یہ دیکھ نا حضور کی ادا کیا ہے. اپنے مزاج میں بردباری لائیں, تحمل. گرمیوں میں نا جس بندے کا 10 منٹ اے سی بند ہو جائے نا اور لائٹ چلی جائے اور وہ پسینہ آئے تو وہ 100 قسم کے تبصرے کرتا ہے کہ حد ہو گئی ہے, حکومت بڑی خراب ہے, فلاں ایسے بڑے تبصرے. لیکن اس بندے کو یہ خیال نہیں آتا کہ گرمی میں جس خاتون نے 2.5 گھنٹے لگا کے کھانا پکایا ہے, اور اس خاتون نے جس نے پنکھا بھی اس لیے بند کر دیا تھا کہ اگر یہ چلتا رہا تو کھانا دیر سے پکے گا, باورچی خانے کا پنکھا بھی بند تھا, لیکن چونکہ یہ صاحب ہے نا, یہ سیٹھ ہے نا, یہ حضرت صاحب ہے نا, یہ شیخ ہے نا, یہ علامہ صاحب ہے نا, فلاں صاحب ہے نا, جج صاحب ہیں, ٹیچر صاحب ہیں, انہوں نے 1.5 منٹ نہیں لگایا اور اس کے سارے کھانے میں نقص نکال دیا. لے جا اٹھا کے, تجھے آج تک پکانا ہی نہیں آیا, تو یہاں کھڑا ہو, انہیں احساس ہی پیدا نہیں کیا, تیرے اندر کوئی بردباری نہیں, تو سمجھا ہی نہیں. 1 منٹ میں تو نے دل توڑ. یہ چودھری ہونے کی علامت ہے, یہ تیرے سمجھدار ہونے کی علامت. ادھر آ, مدینے والے کریم کا طریقہ دیکھ. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کو کھانا کبھی پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا, لیکن قربان جاؤں میرے نبی نے کبھی کوئی نقص نکالا ہی نہیں, کبھی کہا ہی نہیں یہ کیا پکایا ہے, یہ کیا طریقہ ہے. اس قدر خیال رکھنا لوگوں کے جذبات کا, اس قدر محبت رکھنا, اس قدر رویہ میٹھا اور عمدہ اور خوبصورت رکھنا,
مزاج میں تھوڑی بردباری پیدا کریں، تھوڑا تحمل پیدا کریں، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ امام حسین اپنے مخلصین سمیت اور اپنے خاندان سمیت شہید ہو گئے تھے، پر اگلے دن صبح یزید کا تختہ نہیں الٹا تھا، وہ 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا، سویرے انقلاب نہیں آیا، حالانکہ اتنی بڑی قربانی تاریخ میں نہیں ملی کہ جتنی امام حسین نے دی، پر سویرے انقلاب اگلے دن ہی حکومت نہیں ٹوٹی۔ ایسا نہیں ہوا چلے چند مہینوں میں ٹوٹ جاتی، 4 سال وہ پھر بھی تخت پہ رہا، لیکن امام حسین نے اس بردباری اور وقار کے ساتھ قربانی پیش کی کہ یزید کی حکومت 4.5 سال کی تھی اور قیامت تک کی حکومت حسین ابن علی کی، لیکن کوئی حوصلہ ہی نہیں، کوئی تو حضور کی اخلاق کا یہ بڑا سبق ہے تحمل، ذرا ٹھہراؤ، ذرا بردباری۔ اور کبھی کبھی جناب یوسف کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، پر وہ بڑا کریم ہے، جب جیل سے نکالتا ہے تو پھر اسی ملک کی حکومت بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ذرا تھوڑا سا نا ٹھہراؤ مزاج میں، حوصلہ، حلم، بردباری۔ ہمارے استاد صاحب مدرسین کو جب تھوڑا سا تربیتی کسی مدرسے میں استاذ مقرر کرتے نا تو ایک لفظ بڑا خوبصورت بولتے تھے، کہتے تھے پتر کسی بچے نہ زید نہ پیدا کری۔ تو ہم نے ایک دفعہ پوچھا استاد صاحب بچے سے زید کہنے بعض اوقات نا کسی بال تو چڑن لگ پئیدا ہے، کوئی ایک کدی واری وہ کو نافرمانی ہو گئی یا ابے نو لے یا کوئی شکایت تو پھر ہم نہ چڑتے ہیں اس سے، تو وہ تو بیچارہ بچہ ہے، ہم تو اس کے استاد ہیں، ہم نے چڑنا نہیں، ہم نے تو اس کی تربیت کرنی ہے، ہم نے تو اس سے پیار کرنا ہے۔ وہ ایک غلطی 100 دفعہ بھی دہرائے تو استاد کس بات کا، جب اسے قائل ہی نہ کر سکے، سمجھا ہی نہ سکے، تو مزاج میں بردباری لائیں۔ میں جوانوں سے عرض کروں گا ذرا تھوڑا حوصلہ، ادھر دیکھو میری طرف، کسی کو ذرا نا، ایک بندہ بڑی سپیڈ سے آ رہا ہے موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، آپ ایک مہربانی کریں، اس کا خیال ہے نا وہ آپ کو کراس کرنا چاہتا ہے تو کرنے دے، ذرا اسے دیکھیں بھلا کیا ہوتا ہے، آپ ذرا تھوڑا رک جائیں، تھوڑا نا ٹھہر جائیں، تھوڑا گزرنے دیں۔ یہ کو مزہ ہے، دنیا ساری جیتنے کے لیے میدان میں آتی ہے، ہر بندہ صرف جیتنے کے لیے آنا بھی کو مزہ ہے، کبھی اپنوں کی خاطر ہار بھی تو جانا چاہیے نا، کبھی بندہ ہار جائے کہ یار میرے کسی اور کا قد اونچا ہو جائے، میں اگر ہار بھی گیا تو جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ، کدے ہارن بھی، اگر نہ سمجھ آئے تو 4-5 سال کا بچہ جب اپنے والد سے کہتا ہے نا میرے ساتھ پنجہ لڑائیں، وہ کہتا آ جا لڑاؤ، تو کون جیتتا ہے، بیٹا کے باپ؟ بیٹا، کیونکہ ابا جی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا دل رکھنا ہے، یہ اگر جیت جائے گا تو ذرا خوش ہو جائے گا۔ باپ کی ہار کبھی بھی ہار، سمجھے بات کو، جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ، وہ جتن دا مل کوڈی پیندا ہی، ہارن دا مل ہیرا۔ تھوڑا سا نا کسی کو گزرنے دیں، تھوڑا سا کسی کو گنجائش دیں، تھوڑا سا نا کسی کو دیکھ کے خوش ہونا سیکھیں، تھوڑا سا کسی پر نعمت آئے تو اس پر خدا کا شکر ادا کر کے دیکھیں، تھوڑا سا نا کچھ لوگوں کو اپنے لیے باعث ناز بنائیں، تھوڑا سا نا ایسا کریں، بردباری آئے گی۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، صبر اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے۔ صبر، قرآن مجید میں 100 کے قریب کم و بیش آیات ہیں جو صبر کی بات کرتی ہیں، 100 کے قریب آیات، اور محدثین فرماتے ہیں کہ احادیث و آثار و روایات کو جمع کیا جائے تو 500 کے قریب ہمیں احادیث مبارکہ سے صبر کا حکم ملتا ہے، 500 کے قریب۔ تھوڑا سا صبر، مزاج میں تھوڑا سا حوصلہ۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے تو مضمون ہی سارا سمیٹ دیا، فرمانے لگے جو پورے جسم کے اندر سر کا مقام ہے نا، وہی دین میں صبر کا مقام ہے۔ تھوڑا سا نا، میں چونکہ سفر کرتا ہوں بہت زیادہ،
سندھ گیا ہوا تھا تو سکھر سے موٹر وے پہ چڑھ گئے. تو میں نے، اب ضروری تو نہیں نا کہ آپ صرف سکھائیں ہی، اگر اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کا عزم دیا ہو تو انسان چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہے. بظاہر جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ بھی کئی دفعہ سکھاتے ہیں. آپ کا کشکول سیدھا ہونا چاہیے. تو میں نے ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا لے بھی پترا ان سوکھ ہیں تو لاہور تک موٹر وے آ. تو وہ مجھے کہنے لگا پیر صاحب یہ مشکل ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے نیند آنے لگتی ہے. تو میں نے کہا بندہ جاگتا کیسے رہتا ہے؟ کہتا جب کوئی سپیڈ بریکر بھی ملے، جب کوئی چنگچی والا کراس بھی غلط کرے اور تھوڑی تنقید بھی کرے کہ نہیں اس چلانی ہوندی تو سیکھ لے کسی کو لو. یہ چیزیں جب آپ زندگی میں تھوڑا بہت آپ کو ان چیزوں کے سے سامنا ہوتا ہے تو بندہ ذرا جاگتا رہتا ہے، اسے پھر نیند. یہ آپ کو پتہ ہے زیادہ سست کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو زیادہ آرام پسند ہوتے ہیں. اور اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تان آسانی. جب میں دیکھتا ہوں نا آرام پسند ہیں تو لہو کے آنسر ہوتا ہوں. اپنے مزاج کے اندر حوصلہ پیدا کریں. میں ویسے بھی اس مضمون کی طرف ہی آ رہا تھا لیکن مجھے اشارہ بھی ہو گیا. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب نکاح کرو تو ایسا نہیں ہے کہ باقی ساری چیزوں سے منع کر دیا. حضور فرمانے لگے لوگ حسن دیکھ کے شادی کرتے ہیں. حسن کسی وقت انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتا ہے. فرمایا لوگ دولت دیکھ کے نکاح کرتے ہیں. بیٹی اور بیٹے کا نکاح فقط دولت دیکھ کے کرو گے تو دولت سرکش بنا دیتی. تو یا رسول اللہ پھر کیا دیکھیں؟ فرمایا تم بچی اور بچے کی شادی کرو تو دین دیکھ کے شادی کرو. اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا کالا رنگ ہو اور اس کے کان ناک کان میں سوراخ ہو اور اگر دیندار اور با اخلاق ہو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ایسی خاتون سے شادی کر لینا، شرط یہ ہے کہ دیندار ہو، با اخلاق ہو. آپ کو پتہ ہے مانے کوئی چاہے نہ مانے لیکن 90% سے زیادہ شادیاں پیسے دے کے کی جاتی ہیں. آپ کیسے توقع، ایسا مقدس رشتہ میاں بیوی کا جسے قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس. جسے اتنا بڑا اعزاز دیا گیا اسے بھی جب پیسوں میں تول دیا جائے گا، مجھے بتائیے زندگی کا نظم کیسے چلے گا؟ اور یہ کرتے ہیں کام، اخلاقی کمزوری ہے، یہ کام کرتے ہیں لوگ. اس کا نتیجہ بڑا خوفناک نکلتا ہے، خوفناک. بچہ ڈھیر سارے پیسے کماتا ہو نا اور اونچا لمبا ہو، قد بڑا اور چہرہ بڑا خوبصورت ہو، لیکن اگر بد اخلاق ہو نا تو سب اپنے اپنے گھر لوٹائیں گے، لیکن جس تکلیف میں وہ بیٹی وقت گزارے گی نا کوئی سوچ نہیں سکتا. اس بیچاری کے پاس نہ عزت رہی، نہ گنجائش رہی، نہ اسے وہ چیز ملی جس کی اسے ضرورت تھی. اور خاتون جتنا مرضی جہیز لے کے آ جائے اور کچھ ڈگریاں بھی بظاہر رکھتی ہو اور ظاہری خوبصورتی بھی اس کے پاس ہو، لیکن اگر اس کا اخلاقی رویہ کمزور ہو نا تو میں نے صرف عورتیں روتی نہیں دیکھی، میں نے مرد بھی روتے دیکھے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو، روتے دیکھے. ایک صاحب ایک دفعہ مجھے کہنے لگے میرے بچے بڑے ہو گئے تو میری خاندان میں شادی ہوئی تھی تو میرے ماں باپ نے مجھے سانس تو اونچا نہیں لینے دیا کہ یہ کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا، لیکن اب میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اپنی انسلٹ برداشت کرتا رہا، اب تو میرے بچے دیکھتے ہیں وہ کیا کریں گے. اور کہنے لگا اب اس سے زیادہ خوف کا شکار ہوں کہ کل کو بہویں آئیں گی گھر میں تو کیا سوچیں گی، میری قدر کیا ہے. اخلاقی رویہ اتنا ضروری ہے لیکن ہم اس پر توجہ ہی نہیں دیتے، غور ہی نہیں کرتے. زندگی مصیبت بن جاتی ہے زوجین کے مابین اگر اخلاقیات نہ ہوں. دوسری اہم بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، بچوں کو نا جو ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کے بسنے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. کبھی بھول کر بھی
اپنے بیٹے کو اپنی بہو کی کوئی خامی نہ بتانا، ہوں گی اس میں. کبھی بھول کر بھی اپنی بیٹی کو اپنے داماد کی خامیاں نہ بتانا. ہم تو میرے بھائی چپ کر کے اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے، انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، ان کی زندگی تباہ ہو گئی. چاہیے تو یہ تھا کہ ان دونوں کو قریب کیا جاتا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب مولا علی اور سیدہ فاطمہ کا نکاح پڑھایا تو ان کے مابین محبت کی دعا فرمائی. اللہ ان میں محبت رکھنا. محبت گھر میں ہر شے موجود ہو، پیسہ، زیورات، کھانا پینا، بڑا گھر، اولاد، لیکن اگر میاں بیوی میں محبت نہ ہو تو وہ گھر نہیں چلتا میرے بھائی، وہاں رہا نہیں جا سکتا. لوگ جان چھڑاتے ہیں اپنے ہی گھر سے. خدا را ان چیزوں کو سمجھے. اور پھر اس سے بڑی بات میں آپ سے عرض کروں گا، چلیں پہلے ایک خوش طبعی کی بات سن لیں. میرا ایک فتویٰ ہے، اس سے کافی لوگ اختلاف کرتے ہیں، آپ بھی کر لیجئے گا، آپ کو اجازت ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میاں بیوی کی لڑائی میں نا زیادہ تر غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. نہ گھوریں آپ مجھے اتنا زیادہ، اتنا تو میں نے جرم کوئی نہیں کیا، تو سخت گھور رہے آپ. میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ تر غلطی نہیں بولنا تسی، میں نے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے نا میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ کیسے بولیں گے؟ آپ کو پتہ ہے ویڈیو بھی بن رہی ہے، بول پڑا تو کہیں ثبوت ہی نہ ہو جائے. تو سنیں نا، جو میں بات کرنے لگا ہوں اس پر آپ غور فرمائیں. کیوں بھلا زیادہ غلطی میاں صاحب کی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، بیچاریوں کی عقل کمزور ہوتی ہے. تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر جھگڑا ختم کس نے کرنا تھا؟ جلدی سے بولیں. تو میاں صاحب تو برابر کی جنگ پہ اترے ہوئے. تو لہٰذا زیادہ سمجھدار کسے ہونا چاہیے تھا؟ جس کا شعور بلند ہے. آپ اگر کبھی اس احساس کو سمجھ جائیں، اس حسن کو سمجھیں لیں. اب ایک روایت سنیں، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ ایک بات کروں آپ سے؟ یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. تو کہتی ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض. تو محبوب آج تھے بڑی موج میں، آج عروج پہ تھا محبوب کا باب کرم کھلا، اور حضور میری بات سن کے نہ مسکرائے. اور جب حضور مسکراتے تھے تو مقدس دانتوں سے نور نکلتا تھا، مسجد کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی، گھر بھی چمک اٹھتا تھا. اور فاضل بریلوی کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، یہ گچھا ہے نور کا. حضور مسکراتے تو لچھا نکلتا نور کا. جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. فرماتی حضور مسکرائے اور فرمانے لگے بتاؤں کب راضی ہوتی ہو کب ناراض ہوتی ہو؟ یا رسول اللہ فرمائیے. تو حضور فرمانے لگے عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب آپ خوش ہوتی ہیں تو کہتی ہیں مجھے رب محمد کی قسم ہو، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہیں مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم ہو. پھر جناب خلیل کا نام. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میری جو کیفیت تھی میں بتا نہیں سکتی، میری روح گویا وجدانی. حضور آپ اتنا خیال کرتے ہیں، یہاں تک محبت کا لہجہ ہے. کہتی ہیں میں نے بول کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو، میری زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت ہی موجود رہتے. حضور دل میں آپ رہتے. اپنے رویوں میں بردباری، صبر. میں آپ سے عرض کروں طلاقیں زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو شادی کرتے وقت جس معیار کو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھا گیا، اور ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے زیورات کا آرڈر بھی دیا اور بیڈ کا آرڈر بھی 1.5 مہینہ پہلے دیا اور شیروانی بھی 2 مہینے پہلے سلوانے کے لیے دی.
کاش بچی اور بچے کو نکاح طلاق کے مسئلے بھی ذرا سکھا دیتے، انہیں پتہ ہو نا، سلیقہ ہو کہ یہ مسائل ہیں، تو اس مسئلے کی بہت زیادہ روک تھام ویسے ہی ہو جائے۔ میں ایک دن گھر میں بیٹھا تھا تو ایک بچہ چھوٹا سا مدرسے کا آیا اور بڑے شدید رو رہا تھا وہ، میں بھی کہیں سفر سے تھکا ماندہ آیا تھا، تو میرے گھر والے کہنے لگے کہ بچہ بڑا رو رہا ہے، تو میں نے کہا کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہوگا، اسے بٹھاؤ میں کھانا کھا کے تو بات کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں وہ زیادہ ہی رو رہا ہے، مجھے تو کچھ شدید ٹینشن میں لگتا ہے، ایسے جیسے بڑی ڈپریشن ہو اور انزائٹی کسی کو بڑی سخت فیل ہو رہی ہو۔ تو میں نے کہا اللہ خیر کرے، میں نے اسے بلا لیا، تو وہ کہنے لگا پیر صاحب میں گھر فون کیتا سی، دعا کرے آجے، میرے ابو تے میری امی لڑدے نے پے۔ وہ بچہ ایسے کانپ رہا تھا جیسے خدا جانے کیا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا جب وہ دونوں لڑتے ہیں تو ہماری بچپن سے کیفیت یہ ہے کہ ہم چارپائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، ہمیں خوف آتا ہے۔ میں ایک عجیب سی، میرے لیے وہ تھوڑا سا اچنبھا تھا بات، میں نے سوچا کہ یہ ٹیلی فون پر یہ بات سن کے اتنا ڈپریس ہو گیا اتنا زیادہ، تو اس کے سامنے یہ واقعہ ہوتا ہوگا تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ میں نے بلایا اس کے والد کو، گزارش کی جو میرے بس میں تھا، لیکن اس پر میں نے قیاس کیا کہ یہ تو بہت سارے گھروں میں ہوتا ہوگا، تو یہ بچوں کو اتنی زیادہ اذیت میں کون ڈال رہا ہے؟ ماں باپ۔ ہماری انا جیت جاتی ہے، رشتہ ہار جاتا ہے، صرف انا کی تسکین کے لیے تھوڑا حوصلہ۔ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، 3 باتیں مفسرین نے لکھی ہیں اس لباس پر۔ ایک تو فرماتے ہیں لباس ہی سردی گرمی سے بچاتا ہے، اور دوسرا فرماتے ہیں لباس جب ہوتا ہے نا تو عیب چھپے رہتے ہیں، اور تیسرا فرماتے ہیں لباس ہی بندے کو زینت دیتا ہے۔ تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کا یوں سہارا ہیں کہ عیب چھپاتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث، بجائے اس کے کہ وہ اس تکلف کا شکار ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے سے بحث کرنی۔ اپنے اخلاقی رویوں میں تبدیلی لائیں۔ ایک میری گزارش آپ سے بہت زیادہ ہے، اس پر زیادہ توجہ فرمائیے گا۔ سوچوں کو کبھی آزاد نہ چھوڑیں، وسوسوں کے غلبے ہو جائیں گے۔ اپنی سوچوں کو مثبت کریں۔ اچھا سوچنا اچھی عبادت ہے، اور جو لوگ مثبت سوچتے ہیں نا انہیں اللہ کی مخلوق میں حسن نظر آتا ہے۔ مجھ سے ایک دوست نے تھوڑے دن پہلے پوچھا کہ اے ساڑھے پاکستان کو خوبی بھی ہے؟ میں کہ ہے نا، بابا فرید کا وطن ہے، داتا صاحب کا آپ کو خوبیاں نہیں نظر آ رہی؟ عجیب آدمی ہو۔ میں نے انہیں کہا میں نے بھی تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے، پر اتنا اچھا نماز پڑھنے کا بندوبست کہیں نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے۔ آپ کسی روڈ پہ چڑھ جائیں، ہر پیٹرول پمپ پہ مسجد بھی ہے، وضو کی جگہ بھی ہے، آپ کے لیے اہتمام۔ یہ چھوٹی خوبی ہے؟ میں نے کہا یہ میں نے اپنے حساب سے بتائی ہے، باقی آپ کھولنے نکلیں گے تو اور بھی بڑی چیزیں۔ آپ کا اور میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کا ملک ہے، یہ تو ان غریبوں کا ملک ہے جن کی کئی نسلوں کی قبریں یہاں پہ ہیں، جن کے پاس کوئی ٹکٹ بک نہیں ہے، کہیں آنا جانا نہیں، انہوں نے یہیں رہنا ہے، ان کا۔ مثبت رہیں گے، مثبت سوچیں گے، چیزوں کو مثبت لیں گے، اس میں بڑے اچھے اثرات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان 2 دولوں کو جن کی شادی کا یہ خوبصورت پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت سی برکات عطا فرمائے، اور حضرت شیخ جو اس خاندان اور قبیلے کی سرپرستی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت اور عافیت کے ساتھ سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔